نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، روحانی رہنمائی چینل میں ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں یا عزیزوں کا ہی عمل لے کر کے آیا ہوں۔ یہ دوسرا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں، ہر طرح کی محتاجگی سے چھٹکارا حاصل کرنے والا عمل، ہر طرح کی محتاجگی سے نجات حاصل دلانے والا عمل یا عزیزوں کا۔ اس اسم کا ورد کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور نہ کبھی مقروض ہوتا ہے، اس کی ہمت ہمیشہ بلند رہے گی۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کی نگاہ میں باعزت رکھے گا۔ اگر کوئی شخص 500 مرتبہ روزانہ بعد نماز عشاء پڑھنے کا معمول بنا لے تو مفلسی اور بے روزگاری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ اگر آپ 500 مرتبہ نہیں کر سکتے تو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس سے پہلے جو یا عزیزوں کا عمل میں نے پیش کیا ہے اس کی تعداد الگ ہے، اس کی تعداد الگ ہے۔ یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ عشاء کے بعد 500 مرتبہ کا معمول بنا لیں یا عزیزوں پڑھنے کا۔ اس سے آپ کسی کا محتاج نہیں رہیں گے، انشاءاللہ زندگی میں مفلسی نہیں آئے گی، غربتی نہیں آئے گی، دوسرے لوگوں میں آپ ممتاز بن جائیں گے، دوسروں میں آپ محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو بلند درجے عطا فرمائیں گے، لوگوں میں مقبول ہو جائے گے۔ تعداد اس کی 500 مرتبہ ہے۔ اگر آپ یا عزیزوں کا عامل بننا چاہتے، ان کے جو بھی فضائل و برکات ہے آپ اگر اس کا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے عامل کے لیے ضروری ہے کہ آپ ظاہری اور باطنی پاکی حاصل کریں۔ ظاہری پاکی تو آپ کو معلوم ہے کہ بدن کو پاک کرنا ہے، کپڑے کا پاک رکھنا ہے، کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، لیکن باطنی پاکی یہ ہے کہ آپ حلال لقمہ کھائیں اور دل کو وساوس برے خیالات سے پاک کریں، اپنے نظروں کو پاک کریں۔ اگر آپ کی نگاہ پاک نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے تو آپ اس قسم کے چلے میں تاثیر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ غذا پاک ہونا چاہیے، نگاہ پاک ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، اور پھر آپ اس کے معمولات کریں، اس کا چلہ کریں، پھر آپ اس کے فضائل و برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی کے جتنے بھی شکوہ شکایت ہیں اس ایک وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام شکوے شکایت ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک وظیفہ آپ کو ہر طرح کا ترقی اور ہر طرح کے معاملات میں آپ کو مقبول کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اور طہارت ظاہرہ اور طہارت باطنہ کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے۔ کامیابی عامل کو کسی عمل میں کیوں نہیں ملتا؟ یا تو ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہے، یا تو ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں، یا تو ہم حرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا تو ہم حرام سن رہے ہوتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ہمارے اندر میں ایسی غلطیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم عمل کرتے ہیں، عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے لیکن عمل سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ان قسم جو بھی میں نے بتایا ہے اگر آپ اس سے پرہیز کر لیتے ہیں تو یہ تسخیر کے لیے بھی لاجواب عمل ہے، لوگوں کے دلوں کو تسخیر کے لیے، لوگوں میں آپ کی محبوبیت ہو جائے گی، ہر انسان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 40 دن کا چلہ ہے، یہ ایک چلہ کرنا ہے، 1.25 لاکھ کی تعداد مکمل کرنا ہے،
3125 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ کو یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ، یا عزیزوں کا جو بھی برکات ہے، جو بھی کمالات ہے، جو بھی فضائل ہے، یا اللہ ان کے فضائل و برکات سے ہمیں نواز دے۔ اب یہ نیت نہ کرے کہ یا عزیزوں کا موکل کو بھیج دے، یا عزیزوں کا موکل ہمیں حاصل ہو جائے، وہ نیت آپ نہ کریں۔ اگر آپ موکل کی نیت سے بیٹھیں گے تو پھر اس کا جو بھی پروسیس ہے وہ الگ ہے۔ آپ کو کسی ماہر عامل، کسی اچھے استاد سے مل کر اس کی اجازت لے کر پھر آپ کو وہ عمل کرنا ہوگا، وہ دوسرا راستہ ہے اور اس کے طریقے تھوڑا الگ ہے۔ آپ کو صرف یہ نیت سے یہ چلہ کرنا ہے کہ یا اللہ اس کے جو بھی فضائل و برکات ہے ہمیں حاصل ہو جائے، آپ راضی ہو جائیے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو یقینی کامیابی ملے گی۔ آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ چاروں کل پڑھ کر اپنے جسم کا حصار کر، خطرہ کوئی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ آرام سے کر سکتے ہیں، بغیر حصار کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن احتیاطاً آپ حصار کریں، عشاء کے بعد کریں، اور 40 دن ایک ہی جگہ پہ کریں تو بہتر ہے۔ ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو، 40 دن تک آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے۔ آخر میں پھر میں کہوں گا کہ اس کا عامل کو ہر طرح کی محتاجگی، تنگ دستی، مفلسی، کاروبار کی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، دولت، عزت، شہرت، لوگوں میں مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے، اس میں بے پناہ کی تسخیر ہے۔ ہر کام میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ جو حضرات عملیات کے شوقین رکھنے والے ہیں وہ ضرور اس پیارے سے عمل سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا سا نام یا عزیز، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور مجھ ناچیز کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔